ویلکم بیک. اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر پروگرام کے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اسسٹنٹ ڈپٹی چیئرمین لا اینڈ جسٹس فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان شاکر سیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاکر صاحب, میں تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, آج کل پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو آپ کا تعارف کرانے کا. بات یہ ہے کہ امن و امان کا مسئلہ تو کراچی میں شروع سے ہی چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور چلتا ہی رہے گا. ابھی بیچ میں بھی ان لوگوں نے کیمریز لگائے تھے, اس کیمرے کی زد میں خود ہمارے ڈی آئی جی صاحب بھی آ گئے تھے. خیر اب دوبارہ بحال ہو گئے ہیں, اور نفیس آدمی ہیں, ہمارے اچھے دوست بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نچلی سطح پہ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. میں نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی کہا تھا کہ تھانے کی سطح پہ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک ابھی ہمارے بدر کمرشل کا ایک واقعہ تھا بیبو بلوچ کا, اس بیچاری پہ ان لوگوں نے اتنی ہیوی قسم کی منشیات رکھ دی گئی کہ حالانکہ وہ بیچاری اب تک رینٹ پہ رہ رہی ہے, اور اس کو کہا گیا اس کے فلیٹ ہیں, اس کے گھر ہیں, لیکن وہ بیچاری اب تک بھی کرائے پہ رہ رہی ہے. میں نے پرسنلی اس کو دیکھا ہے, ابھی تک وہ کرائے پہ رہ رہی ہے, اور اس کے ساتھ تھانے نے بہت زیادتی کی. وہی ایس ایچ او پچھلے دنوں اس کو سزا کے طور پہ معطل ہوا, اور اس کا ایک پھول بھی غائب. سب انسپیکٹر تھا, اے ایس آئی بن گیا. یہ اللہ کا قانون بڑا, دیکھیں اللہ تعالیٰ لاٹھیاں تو مارتا نہیں ہے, دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ آپ کسی سے ظلم کرو, اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اپر لیول پہ اچھے لوگ ہیں. اس وقت کراچی میں ڈی آئی جیز ہیں, آئی جی ہے, اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن تھانے کا وہی کلچر چل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھانے کلچر کو تھوڑا سا بہتر کریں. اس بارے میں ہماری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو دن میں ہماری ملاقات ہے, تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ آیا اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی, کس کے کہنے پہ کی گئی, اور جس کے کہنے پہ کی گئی اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ تو ایک واقعہ ہے نا, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو, ملنا چاہیے. ہمارے کراچی میں کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کہ جو جس نے جرم کیا ہے ظاہر ہے وہ تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن بے گناہ کسی کو رگڑ دینا. دیکھیں یہ تو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا, آپ کے علم میں آیا تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ این جی اوز پہ بھی ہائی لائٹ کیا ہے. ابھی کل پرسوں اپنے برنی صاحبہ آئیں گی, وہ جو این جی اوز چلاتی ہیں, اس پہ ہی میں نے کیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھے لیول پہ لے کے جائیں گے اور اس کیس کو ختم کریں گے. سر ایسے بہت سے کیسز ہیں جو جیسے اب یہ تو آپ کی نظر میں آ گیا, آپ نے اس پہ ایکشن لیا, لیکن ایسے بہت سے کیسز ہیں جس پہ لوگوں کی نظر ہی نہیں جاتی, لوگ اپروچ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آسانی سے اس معاملے کو حل کیا جا سکے ان چیزوں کو؟ دیکھیں ظلم جب ہوتا ہے نا, ظلم, اور بندہ ظلم دیکھتا رہے, تو وہ بھی برابر کا. اس میں شیخ زیادہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر زیادہ عالم ہیں, فاضل ہیں, تو جب آپ کس ظلم کو دیکھیں گے, اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے, سمجھو آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. کل کو پھر وہ ظلم پلٹتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا, ہمیشہ اس کے اوپر لوٹ کے آتا ہے. تو وہی ہوا, اسی ایس ایچ او صاحب اے ایس آئی بن گئے, اور جناب علی وہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کیا نا اس نے, اس کو کسی نہ کسی کی آ تو لگتی ہے نا, بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, آ تو بھر سکتا ہے, ایسا نماز میں بد دعائیں تو کر سکتا ہے. تو یہ کسی کے دل سے کبھی بہت زیادہ آ نکلتی ہے اور پھر وہ لگتی ہے. اور بالکل ایک میری بات ذہن میں ہے جی شاکر صاحب کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں. یہ شاید کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, معاشرے میں ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. بہت بہترین. میرے ذہن میں ایک اور پروگرام میں کسی چینل پہ تھا, تو میں وہاں پر ایک بات کر رہا تھا کہ جو پولیس اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک پڑھے لکھے ایک معاشرے کا مقام بھی رکھتے ہیں مناسب طور پہ. جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اتنی پریشانی ہوتی ہے, تو ایک عام آدمی کو پولیس اسٹیشن میں جو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایک آسان سی بات شاید آپ کے چینل کی طرف سے بات پہنچ جائے. آج ہمیں کوئی رائڈ بک کرانی ہوتی ہے تو بہت آسان ہے نا, ہمیں ایک فوڈ کوئی آرڈر دینا ہوتا ہے تو کوئی مشکل نہیں رہا, ہمیں آن لائن بزنس آرڈر دینے ہوتے تو کوئی مشکل نہیں رہا. تو ہمیں جب کمپلین کرنی ہے, ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک اپنے حق کی آواز کو
अपने उन इदारे तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही नहीं है, आप अपने तौर पे तहकीकात करो, और अगर सही कह रहे हैं तो उसके बदले में जितने करा है वो पहुँचा दो। तो उसके लिए क्यों हमारे पास ऐप्स नहीं है, बिल्कुल आप हमारे सही कह रहे पास क्यों आसानी के ज़रिए से हम कंप्लेन नहीं कर सकते? हमें वहाँ जाकर ये क्यों लग रहा होता है कि अभी मेरा वॉलेट से पैसे अगर ज़्यादा रख के गया तो मुझसे मांगेगा, मुझसे बोलेगा, ये परेशान करेगा, बोलेगा अभी FIR नहीं कर सकती, अभी रजिस्टर नहीं खुल सकता, अभी ऑनलाइन सिस्टम डाउन है, अभी लिंक डाउन है। और ये मैं आपको कोई ऐसी सुनी हुई बात नहीं बता रहा, बिल्कुल मैं आपको सही। अपने साथ अपने इलाके के अंदर जो करीबी थाने होते हैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। ये इतना मुश्किल और नामुमकिन लगता है कभी कभी, उसके लिए सारे बताएं। ऑनलाइन अभी जो है शाकिर सर ने जिस पे यही बात कही है बड़ी अच्छा, उन्होंने कहा कि थाना कल्चर, बेसिकली जो थाना कल्चर है ना, बिल्कुल ये लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के लोग अगर आपको पता है मौजूद हो तो 100 में से अगर जी, 4 अच्छे भी हैं तो उसमें तो फर्क तो पड़ता है ना। या भाई फिरता, लेकिन जो कल्चर को अगर हम बात कर रहे थे बेसिकली हकूकुल इबाद पे, तो अगर थाना कल्चर को हम हकूकुल इबाद के साथ जोड़ें तो पुलिस भी हमारे को कुछ ख्याल कम्युनिटी रखना सेंटर बन चाहिए। जाए हमारे इलाके के अंदर, हमारी मदद के जरिया बन जाए। माफ, पुलिस जो है ना खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा इदारा है जो खिदमत खल्क कर सकता है आवाम की। आसानी के साथ कर सकते यही लोग क्या करते हैं, बेचारे गरीब को फंसा दिया और अमीर को पैसे लेके और बेगुनाह कर दिया। देखो ये ज्यादती है ना, और ज्यादती जुल्म वही है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, तो वही होता है इनके साथ। आखिर में क्या होता है, या तो मुअत्तल हो जाते हैं या फिर चले हमें इस प्रोग्राम के तवसत से जो है वो लोगों तक ये इंटीरियर बात मिनिस्टर जो है ज़िया लंजार साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं। IG सिंध जो है माशाल्लाह उनका एक बड़ा अच्छा नाम है, जावेद ओडो साहब जो है आजकल आए हुए हैं, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चेक एंड बैलेंस रखें और को जो है इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है और लोग भी यही चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिले। जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनको बिला वजह रोका जाता है, चेकिंग के नाम पर उनसे पैसे लिए जाते हैं, इसको बहरहाल चेकिंग करने की ज़रूरत है, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। तो IG सिंध साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर देखिए, जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है ना हो। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि अब बिल्कुल हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हैं और रोज़ा खुलने में कुछ ही लम्हात बाकी हैं, तो हम चाहेंगे क्यों ना कि हम नात जो है वो सुनना चाहेंगे। बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर। काम था जो महमूद भाई ने पढ़ा और ये बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़ा सब पसंद भी करते हैं। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाएं, दीनी मामलात के साथ दुनियावी मामलात की भी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के सामने लाएं। जैसे कि अभी हमने कुछ टॉपिक्स दीन के डिस्कस किए और शाकिर साहब ने लॉ एंड जस्टिस के हवाले से कुछ डिस्कशन की, एहसन भाई ने सोशल अवेयरनेस के बारे में कुछ डिस्कशन की। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकें। अगर आप लोगों के कुछ ऐसी मसाइल हैं जिनका आपके पास हल नहीं है या नहीं निकाल पा रहे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ खुसूसी ताउन हासिल था मॉश वॉशिंग पाउडर वालों का और ऑनेस्ट फूड प्रोडक्ट्स का, तो उनका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और हमारी कोशिश होगी कि हम डे बाय डे प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ों को ऐड करें और आवाम के हवाले से भी, ऑडियंस के हवाले से भी इस तरह की चीज़ें जो आप लोगों को परेशान कर रही हैं या जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है उनको भी हल कर सके और यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनसे बेहतर गाइडलाइन ले सके। तो शाह साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी ट्रांसमिशन का बुनियादी मकसद है कि हमारे मुआशरे में इसकी इस्लाह हो सके, हमारी आपकी सबकी जितने भी हमारे नाज़रीन कराम उनकी इस्लाह हो। ख़ास तौर पे हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर थे उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय दी और इससे हमारे मुआशरे में क्या तब्दीली होती है उसका फ़ीडबैक आप देंगे। हमेशा आखिर में दुआ से पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं और दुआ में यही हम बात करेंगे, जो भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे इशूज़ अल्लाह ताला दूर फरमाएं। मुफ्ती साहब दुआ कराएंगे। दुआ से पहले मैं हमेशा एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस मुआशरे में बड़ी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, लोग पता नहीं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं, उनके बहुत इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, जकड़े हुए प्रॉब्लम के अंदर इतने हज़ारों उनके प्रॉब्लम है। तो हम दुआ करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम दूर हो, लेकिन साथ में जितने भी मुखिर हजरात हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है
کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کا رہن سہن، ان کا کپڑا، ان کے کھانے پینے کا، کیونکہ معاشرے میں بیلنس جب بھی ہم ہو سکتے ہیں کہ جب ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور کسی غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں ہوا. تو ہمیشہ ایک اچھا میسیج سے کیا ہوگا کہ تبدیلی معاشرے میں آئے گی. تو جو مقرری حضرات ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، سفید پوش ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کا اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو جب ہم شیئرنگ کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ دیکھنا ایک اچھا معاشرہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جا رہے ہوں گے. اس سے جرائم بھی کم ہوں گے، اس پہ قانون پر عمل درآمد بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں ایک بیلنس لائف جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے ایک اچھا طریقے سے لے کے چلنے کے لیے آگے بڑھیں گے. تو آپ لوگ دعا میں اگر شامل ہونا چاہیں تو اپنے اپنے دلوں میں دعا مانگیں اور مفتی صاحب دعا کرائیں گے. ایک مختصر سی دعا مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کروائیے. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اپنی برکات کا نزول فرما دے، اپنا فضل و کرم عنایت فرما دے. ہماری تمام نیکیوں کو، کاوشوں، کوششوں کو قبول فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. جن کے والدین انتقال کر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے. جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما. اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ اہل غزہ، فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کی مدد فرما. جو مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو پریشانیوں میں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.